السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بھی صابن کا کام کرتے ہیں؟ کیا آپ صابن کی سیل نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو پھر آپ ہی کے لیے ہے. صابن کی سیل بڑھانے کے لیے کچھ ٹپس ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو واقعہ سنانا چاہوں گا. ایک بار کسی شو کمپنی نے، جوتا بنانے والی کمپنی نے ایک سیل مین رکھنا تھا جو ان کے شوز کو بیچ کر ان کمپنی کی سیل کو بڑھائے. تو اس کے لیے انٹرویو کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے. 2 لوگ سلیکٹ ہوئے. تو ان کا جو مینیجر تھا اس نے الگ الگ بلا کر دونوں کو ایک ٹاسک دیا. ٹاسک کیا تھا؟ اس نے پہلے بندے کو کہا کہ اب جائیے فلاں جنگل میں اور وہاں جو رہنے والے افراد ہیں ان کو جوتا بیچنا ہے. آپ جا کر جوتا بیچ کر آئیے. وہ بندہ وہاں جاتا ہے جنگل میں تو کیا دیکھتا ہے، وہاں سارے لوگ جنگلی، وہ پتے پہنے ہوئے تھے، وہ تو ان کا رہنا سہنا جنگلی تھا. اور کمال کی بات یہ تھی وہ جوتے تو پہنتے ہی نہیں تھے، وہ تو ننگے پاؤں رہتے تھے، ان کو تو پاؤں بڑے سخت ہو چکے تھے. تو شخص جا کر پریشان ہوتا ہے کہ جناب یہاں تو جوتا بڑا بیچنا مشکل ہے کیونکہ یہاں تو لوگ جوتے پہنتے ہی نہیں. خیر واپس آ کے اپنے مینیجر کو کہتا ہے، مینیجر صاحب آئی ایم سوری، جس جگہ آپ نے بھیجا تھا وہاں جوتے نہیں بک سکتے کیونکہ وہاں تو لوگوں کو سینس ہی نہیں ہے، اویئرنیس ہی نہیں ہے، وہ تو جوتا نہیں پہنتے، وہاں تو جوتا پہنا ہی نہیں جائے گا، وہاں سیل ہوگی ہی نہیں، لہذا مجھے کہیں اور بھیج دیں. مینیجر نے اس کا جواب ریسیو کیا اور کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں. اس کے بعد دوسرے بندے کو بھی یہی ٹاسک دیا. وہ وہاں جاتا ہے تو وہاں جا کر چونک جاتا ہے کیونکہ اس کو بھی وہی سینیریو، وہی لوگ، وہی افراد نظر آتے ہیں جو جنگلی ہوتے ہیں اور جوتے نہیں پہنتے. وہ دیکھ کر چونک جاتا ہے. اس نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا موقع ہے. وہ واپس آتا ہے. اس نے کہا سر میں بڑا خوش ہوں. اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا سر جہاں آپ نے بھیجا تھا وہاں بہت بڑی اپرچونٹی ہے، وہاں بہت بڑا موقع ہے جوتا بیچنے کا. کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا سر وہاں تو لوگ جوتے پہنتے ہی نہیں ہیں، ان کو تو اویئرنیس ہی نہیں ہے. اگر ہم ان کو جوتا پہننے کی معلومات دے دیں تو یقین کریں ہمارے تو جوتے بہت بکیں گے. اس نے کہا یار زبردست، بہت پیاری بات کی. اب آپ سے سوال یہ ہے ان دونوں میں سے کس بندے کو نوکری پہ رکھا جائے گا؟ انڈرسٹوڈ ہے دوسرے والے بندے کو. ایک بندے کو ایک جگہ پر موقع نظر نہیں آیا سیل کا، لیکن وہیں پر دوسرے بندے کو موقع نظر آ گیا سیل کا. تو پتہ یہ چلا موقع موجود ہے، وہ بندہ موجود نہیں ہوتا جس نے اس موقع کو دیکھنا ہوتا ہے. آپ صابن کا کام کرتے ہیں، آپ کا صابن بک نہیں رہا. آپ سے ایک سوال ہے، آپ صابن بیچنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں سوائے انتظار کے؟ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا صابن بک جائے. تو یاد رکھیے گا انتظار کرنے سے صابن نہیں بکتا. آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، موقع تلاش کرنا پڑے گا اور آپ کا صابن بکنا شروع ہو جائے گا. آج جہاں پر ہمارا میٹیریل بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے اور بہت سارے لوگ چھوڑ کر یہ کام جا رہے ہیں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہی وہ موقع ہے کام کرنے کے جب لوگ چھوڑ رہے ہیں اور آپ ٹک رہے ہیں. ایک موقع تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا ٹک جانا اور لوگوں کا بھاگ جانا آپ کو کامیاب کر دے گا. جو چھوڑ گئے، جو چلے گئے، کیا وہ کامیاب ہوں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آئیے کچھ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ نے شاید جویا صاحب سے بھی اور دیگر یوٹیوبر سے اس کی ایک ٹپ سنی ہوگی کہ سیلز مین رکھ لیے جائیں. بہت پیارا زبردست فارمولا ہے ملتان والے، آپ نے ان کو دیکھا ہوگا. ان سے میری جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا سر آپ نے کام کہاں سے سٹارٹ کیا؟ تو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ انہوں نے بھی کوئی انوکھا کام، کوئی چمبا کام نہیں کیا. انہوں نے بھی سیم ایز اٹ از کام کیا جس طرح میں نے اور آپ نے کیا. انہوں نے جب کام شروع کیا تو ان کا تو 1 کارٹن بکا. جب گئے مارکیٹ میں تو ان کو تو کوئی جانتا نہیں تھا. پہلے دن 6 پیس بکے، پھر اگلے دن 1 کارٹن بکا. تو کہنے لگے یار یہ تو کام بڑا بونگا تھا، بڑا کتا کام ہے یار، میں تو نہیں کرتا یہ. مطلب وہ مشینری بیچنے کے ذہن کو بنا چکے تھے. ایک دن کیا ہوا، رستے میں جاتے ایک سیلز مین سے ملاقات ہوئی. تو اسے کہا یار آپ میرا صابن بیچو نا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. اس نے صابن بیچا. وہ پہلے دن کئی کارٹن بیچ آیا، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن کو یار یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا. تو محسن بھائی کہنے لگے اس کے بعد جنید بھائی میں مارکیٹ میں گیا ہی نہیں، میں نے سیلز مین بڑھاتا گیا اور اپنی سیل بڑھاتا. اگر ابھی جا کے ان کا آپ کاروبار دیکھیں تو ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. تو پہلا طریقہ یہ، ہمیں اس موقع کو اویل کرنا چاہیے. آپ کے میں سیل مین نہیں ملتے، شاید آپ کا یہ بھی ہو، تو پیارے ہو سیل مین ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. سیل مین تھوڑی آپ کے پاس آئے گا. اس کے لیے آپ کسی بھی مارکیٹ میں جائیں جہاں پر سیلز مین اپنی چیزیں لیتے ہیں. مثال کے طور پر جو گولی ٹافی والے سیلز مین ہیں یا جو یہ اپنے صابن کا کام کرتے ہیں، وہاں اس مارکیٹ میں جائیں اور ایک بورڈ لے لیں، ایک بینر لے، اس میں لکھ دیں جی کہ صابن بیچنے کے لیے ایک سیلز مین کی ضرورت ہے، نیچے اپنا نمبر دے دیں
آپ کو کالز آئیں گی، نہ آئیں گی تو پھر کہیے گا، کیونکہ لوگوں کو تو روزگار چاہیے اور آپ روزگار دینے کے لیے تیار ہیں. آپ اس سے 10,000 روپے آپ اس سے ایڈوانس لے لیں یا سیکورٹی کی مد میں لے لیں، اس کو 10,000 کا سامان دے دیں، شام کو بیچ کے آگے آپ کو پیسے دے دیں، آپ گھر میں بیٹھے لوگوں سے کام کروائیں. بزنس تو اسی کا کام ہے نا. اور بزنس کیسے کہتے ہیں؟ بزنس کا مطلب یہ کہ آپ نہ بھی جائیں تو آپ کو پیسے آنے چاہیے. اگر آپ خود جا کر کام کرتے ہیں تو یہ بزنس نہیں ہے، تو نوکری ہے. وہ اپنی ہی نوکری ہم خود کر رہے ہیں کہ ہم جائیں گے تو کام ہوگا، نہیں جائیں گے تو کام نہیں ہوگا. پہلا ایک موقع تو یہ کہ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ ٹپ ہے پہلی. دوسری، آپ خود بھی تو جا سکتے ہیں نا یار. اگر آپ کو فی الحال کو سیل مین نہیں مل رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ دکان خود جائیں. جب دکانوں پر آپ جائیں گے نا، وہاں پر بھی آپ کو سیل مین مل جائیں گے جو کوئی اور چیز بیچنے کے لیے آئیں گے. آپ ان سے بات کریں، آپ کو ضرور موقع ملے گا. اور جب آپ خود جائیں گے، آپ کی اپنی مارکیٹ ہوگی، آپ کا چہرہ لوگوں کے سامنے آئے گا، اور ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور اس میں کامیابی ملے گی. اور بڑا مشکل نہیں ہے، 10 دکانوں پہ جائیں گے یار، کیا 2 بندے سے صابن نہیں لیں گے؟ تو 20 پہ جائیں 4 لیں گے، 30 پہ جائیں 6 لے لیں گے. تو شروع میں اگر آپ کے 6 گاہک بھی بن جاتے ہیں تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ ہم پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار ہمارا نا ایک ہی دن میں ارب پتی بن جائے. یہ بہت بڑی خامی ہے. راتوں رات امیر ہونے کا جو خواب ہوتا ہے نا، یہ بندے کو ذلیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہو جناب، یہ ہو گیا. تیسرا، آپ اپنے صابن کو سیل کرنے کے لیے جمعہ بازار لگا سکتے ہیں، ہفتہ بازار لگوا سکتے ہیں. اچھا خود لگا لیں تو بڑی اچھی بات ہے. کسی بچے کو پیسے، آپ جو سمجھدار ہے، کوئی لڑکا ہے، کوئی آدمی ہے، اس کو آپ مال دے دیں، وہ آپ کا مال بیچ دیتا ہے. یہاں آلریڈی ہر بازار میں صابن بیچنے والے تو ہوتے ہیں، ان کو اپنا صابن دے دیں، وہ آپ کا صابن بیچ دے گا. اچھا اس کو بھی آپ چھوڑیں. اگلا دیکھیں، بہت سارے لوگوں نے اپنی چیز بیچنے کے لیے ڈور ٹو ڈور، دروازے پر دستک دیتے آدمی رکھے تو عورتیں رکھی ہوتی ہیں. آپ ایسے کوئی آدمی تلاش کریں، آپ ان کو مال دیں، وہ آپ کو بیچ کر دیں گے، آپ کا کام لیں گے. اس کا سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ کہ یہ اینڈ کنزیومر تک جائیں گے. مطلب یہ کہ آپ جب اپنے صابن کو اس طرح کے لوگوں کو سیل کرنے کے لیے دیں گے تو وہ آخری کسٹمر تک جائیں گے. وہ جو ڈسٹریبیوٹر ہے، جو ہول سیلر ہے، جو ریٹیلر ہے، وہ سارا نکل گیا. مثال کے طور پر آپ کو 48 روپے کا پیس پڑا تو آپ ہول سیلر کو 50 کا دیں گے، 51 کا دے دیں گے، 52 کا دے دیں گے، اور وہ آگے دکاندار کو 53 کا دے گا، وہ پھر آگے 60 کا بیچے گا. اتنا ہی ہے، آپ کو 2-3 روپے پر ٹکی بچ رہے ہیں. لیکن اگر آپ ایسے فرد تلاش کر لیتے ہیں، آپ 1000 روپے دیہڑی بھی دیتے ہو یار، آپ تصور کرو کہ وہ کتنے صابن بیچ کے آ سکتا ہے. تجربہ کار بندے ڈھونڈیں گے تو ضرور آپ کا یہ کام بکے گا. اسی طرح آن لائن، اللہ اکبر. اب میں نے جب صابن بنایا تھا، پہلے تو میں خود گیا تھا دکان پہ بیچنے کے لیے، پھر میں جاب کرتا تھا، میں نے کہا کبھی بھی کرتا ہوں، تو میں نے کہا یار یہ تو مشکل ہو جائے گا. میں تو جاب سے جب لیٹ آیا تو پھر کام نہیں، پھر آن لائن کا میں نے سہارا لیا. پھر جب میں نے پہلا بیچ بنایا، میں نے سارا آن لائن بیچا. اب آن لائن ہمیں بس کرنا نہیں آتا کام، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ خود ہی آ جائیں گے. ایسے تھوڑی آتے. میرے اور آپ کے علاوہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صابن بنا رہے ہیں یار. اب آپ بتائیں کتنے لوگ صابن بنا رہے ہیں، تو کیا ہمیں ایفرٹ زیادہ نہیں کرنی چاہیے؟ ہم نے جو ہے نا وہ کام کر لیا شروع، تو اب یہ ایفرٹس ہم نہیں کرتے تو ہمارا صابن کیسے بکے گا؟ آن لائن بیسٹ پلیٹ فارم ہے آپ کے صابن کو بیچنے کے لیے. اللہ کا بھلا کرے. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اور بھی باتیں کی جا سکتی ہیں صابن بیچنے کے حوالے سے، لیکن اٹھ باندھ کمر کیا کرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آپ کا کام، آپ کی پہچان بننی چاہیے. اس کے لیے آپ کو شروع میں نا وہ نا رلنا پڑے گا، کھپنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کام ایک دن میں ہی اوپر چلا جائے. صابن کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی کام آپ لے لیں یار. میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. چرس بک رہی ہے، شراب بک رہی ہے، اور مردہ مرغی بک رہی ہے، لوگ گدے کا گوشت بنا کے بیچی جا رہے ہیں خدا نہ خواستہ. کیا ہمارا صابن ان سے بھی گیا گزرا ہے یار؟ کیا ان گندی چیزوں سے بھی ہمارا صابن گیا گزرا ہے؟ وہ بک رہا ہے، ہمارا صابن کیوں نہیں بک رہا؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گاہک تلاش کر لی. ہم بھی اپنے گاہک تلاش کریں، اپنا اعتماد بنائیں، جائیں بڑے ڈیلروں کے پاس، تھوڑا عاجزی اختیار کریں، تھوڑا مطلب جھک کر جائیں. آپ کو ضرورت ہے، جب آپ کا صابن بکنے لگا پھر ان کو آپ کی ضرورت ہوگی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم چودھری صاحب پہ بس ہم نے جو کہ مشین لگا دی، ہم فیکٹری کے مالک ہو گئے ہیں، تو لہٰذا ہمارے پاس ہی آئے لوگ، ہم کسی کے پاس نہ جائیں. تو ایسے کیسے ہوگا پیارے بھائیو؟ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند ہوگی. بس یہاں سے اپنے آپ کو بڑا کریں. کام نہیں رکتا. دیکھیں کچھ بھی ایسی چیز نہیں، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو بکنے سے رک جائے. گندی سے گندی چیز بھی بکتی ہے. آپ کا صابن کیوں نہیں بکے گا؟ آپ اصل میں کوشش نہیں کر رہے. میرا گمان ہے غالب، آپ کوشش نہیں کر رہے، سوائے انتظار کے آپ کچھ نہیں کر رہے. تھوڑا اپنے آپ کو بڑھائیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو ضرور اس میں برکتیں ملے گی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. کوئی بات بری لگی ہو تو معاف فرمائیے گا. اور یہ ایسے بھائی جو صابن کا کام کر رہے ہیں، ان کا صابن نہیں بک رہا، ان کو یہ سینڈ کریے، شاید ان کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آ جائے جس سے ان کا صابن بکنا شروع ہو جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا.